بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 197 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس علاقۃ الولاد، یعنی گواہ اور مدعی کے مابین اگر ولاد کا تعلق ہے تو کیا وہ گواہ اس کے لیے گواہی دے سکتا ہے کہ نہیں، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت ولا شہادۃ الوالد لولدہ سے لے کر لا ولایۃ لہ علی المشہود بہ تک ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ولا شہادۃ الوالد لولدہ وولد ولدہ ولا شہادۃ الولد لابویہ واجدادہ والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره، ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة، ولهذا لا يجوز أداء الزكاة إليهم، فتكون شهادة لنفسه من وجه او تتمکن فیہ التہمۃ. اور والد کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے اور بیٹے کے بیٹے کے لیے قبول نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹے کی گواہی اپنے آباء و اجداد کے لیے قبول ہے. اور اصل اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور باپ کی گواہی اپنے بیٹے کے لیے، اور بیوی کی گواہی اپنے شوہر اور شوہر کی گواہی اپنی بیوی کے لیے، اور غلام کی گواہی اپنے آقا اور آقا کی گواہی اپنے غلام کے لیے، اور اجیر کی گواہی اپنے مستاجر کے لیے قبول نہیں کی جائے گی. اور اس لیے کہ منافع اولاد اور آبا کے مابین جڑے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. پس یہ من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہوگی یا اس میں تہمت متمکن ہوگی. قال ولا شہادۃ الوالد لولدہ، یہاں سے چند ان خاص لوگوں کی بات کریں گے کہ جن کی گواہی چند خاص افراد کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. تو ان میں سے ایک والد ہے جس کی گواہی اپنے بیٹے، پوتے اور پڑپوتے کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح بیٹے کی گواہی اپنے آباء و اجداد کے حق میں قبول نہیں کی جاتی. دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ اتفاقیہ ہے یا اس میں اختلاف ہے. تو مشائخ سے اس بارے میں اختلاف منقول ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے، کسی کے ہاں بھی باپ کی گواہی بیٹے کے لیے، بیٹے کی گواہی باپ کے لیے جائز نہیں ہے. جبکہ علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی نے اختلاف نقل فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حنابلہ سے دو روایت منقول ہے. ایک روایت یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہوگی، اور دوسری روایت یہ منقول ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی گواہی دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی، یعنی باپ بیٹے کے لیے اور بیٹا باپ کے لیے گواہی دے سکتا ہے. اور یہی قول امام مزنی اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ تعالی کا بھی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا قدیم قول، اور مالکیہ کے ہاں یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کے لیے گواہی دے سکتے ہیں. اور احناف کا مذہب وہی ہے جو متن میں ذکر کیا گیا کہ باپ اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے کے لیے گواہی نہیں دے سکتا، اور اسی طرح بیٹا اپنے آباء و اجداد کے لیے گواہی نہیں دے سکتا. والاصل فیہ، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کے لیے دو دلائل ذکر فرما رہے ہیں. پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا تقبل شہادت الولد لوالدہ. تو اس بارے میں مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن علامہ عینی رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے یہ روایت نقل کی ہے، جس کے الفاظ یہ ہے کہ لا يجوز شہادت الولد لوالدہ ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده
ولا الشریک لشریکہ ولا الاجیر لاجیرہ. تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ باپ کی گواہی بیٹے کے لیے، بیٹے کی گواہی باپ کے لیے، اور اسی طرح الی آخر الحدیث ایک دوسرے کے لیے ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی. وَلِأَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْآبَاءِ مُتَّصِلَةٌ. یہ احناف کی طرف سے دوسری عقلی دلیل ہے کہ باپ اور بیٹے کے مابین منافع اشیاء متصل ہوتے ہیں. متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باپ بیٹے کے اشیاء کو استعمال کرتا ہے اور بیٹا باپ کے اشیاء کو، اور یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ منافع متصل ہے. زکوٰۃ دینے والا اسی چیز سے نفع اٹھائے گا کہ جو زکوٰۃ میں دی ہے، لہٰذا زکوٰۃ کا کوئی فائدہ باقی نہیں رہا. تو اس وجہ سے شریعت مطہرہ نے ایک دوسرے کو زکوٰۃ دینے سے منع فرمایا. اور جب ان دونوں کے مابین منافع متصل ہے، ابھی اگر ایک دوسرے کے لیے گواہی دے گا تو یہ من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی دے گا، جو کہ ممنوع ہے. او تتمکن فیہ التہمہ، یا اس میں تہمت آئے گی بئی طور کہ لوگ کہیں گے کہ یہ اپنے باپ کے حق میں گواہی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کا باپ ہے، یا باپ بیٹے کے لیے اس لیے گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس کا اپنا بیٹا ہے. یا دوسری تہمت اس اعتبار سے آ سکتی ہے کہ اس میں چونکہ اس کا اپنا نفع ہے، اس وجہ سے یہ اپنے باپ کے حق میں گواہی دے رہا ہے، یا باپ اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دے رہا ہے. تو تہمت کی وجہ سے بھی باپ کی گواہی بیٹے کے لیے اور بیٹے کی گواہی باپ کے لیے مقبول نہیں ہے. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال العبد الضعیف والمراد بالاجیر على ما قالوا التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع بأهل البيت. وقيل المراد الأجير مسانهة أو مشاهرة أو مياومة فيستوجب الأجر بمنافعه عند أداء الشهادة فيصير كالمستأجر عليها. پہلے اس عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مختصر سی تشریح کریں گے. صاحب ہدایہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اجیر سے مراد مشائخ کی تصریح کے مطابق تلمیذ خاص ہے، جو اپنے استاد کے ضرر کو اپنا ضرر سمجھتا ہے یا استاد کے نفع کو اپنا نفع سمجھتا ہے. اور یہی معنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کا کہ کسی گھر کے اہل پر قناعت کرنے والے شخص کی گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہے. اور کہا گیا ہے کہ مراد سالانہ، ماہانہ یا روزانہ کے اعتبار سے لیا ہوا مزدور ہے، پس وہ ادائی شہادت کے وقت اپنے منافع کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوتا ہے، لہذا یہ اس مزدور کی طرح ہوا جسے ادائی شہادت کے لیے اجرت پر لیا گیا ہو. قال العبد الضعیف، یہاں سے صاحب ہدایہ سابق میں ذکر کردہ حدیث جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے یا تابعی کا قول ہے، اس میں جو اجیر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس اجیر سے کون مراد ہے؟ تو مشائخ کا اس میں اختلاف ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے وہ شاگرد خاص مراد ہے کہ جو اپنے استاد کے ضرر اور نفع کو اپنا ہی ضرر اور نفع سمجھتا ہے. وَهُوَ معنى قوله علیہ الصلاۃ والسلام، اور انہی مشائخ نے جو معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، اسی معنی اور مفہوم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی منقول ہے کہ لا شہادت للقانی باہل البیت، کہ کسی گھرانے کا کوئی خاص خادم یا کسی استاد کا ایسا شاگرد کہ جو اپنے استاد کے گھر سے کھانا کھاتا ہے تو اس کی گواہی ان کے حق میں قبول نہیں ہوتی. وقیل المراد الاجیر مسانہۃ، اور بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ اس اجیر سے وہ مزدور مراد ہے کہ جسے سالانہ، ماہانہ یا روزانہ کی اجرت کے اعتبار سے لیا گیا ہے. تو ابھی اس مدت میں وہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ اسی اجرت کے عوض کرتا ہے کہ جو مقرر کیا گیا ہے، اور ادائے شہادت بھی ایک کام ہے. تو جب اس دوران یہ گواہی دے گا تو یہ اجرت اس گواہی کے مقابلے میں بھی آئے گی، کیونکہ یہ بھی ایک کام ہے. اور جو شخص اجرت لے کر گواہی دیتا ہے تو اس کی گواہی مردود ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی. لہٰذا اس حدیث میں اجیر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد یہ ہے جو بیان کیا گیا. آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف. قال ولا تقبل شهادة احد الزوجين للآخر
وقال الشافعي رحمه الله تعالى تقبل لأن الأملاك بينهما متميزة والأيدي متحيزة ولهذا يجري القصاص والحبس بالدين بينهما ولا معتبر بما فيه من النفع لثبوته ضمنا كما في الغريم إذا شهد لمديونه المفلس ولنا ما روينا ولأن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير متهما بخلاف شهادة الغريم لأنه لا ولاية له على المشهود به. اور میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قبول کی جائے گی اس لیے کہ املاک الگ الگ ہے اور قبضہ بھی دونوں کا جدا جدا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے مابین دین کی وجہ سے قصاص اور حبس جاری نہیں ہوتا، اور اس میں نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ ضمناً ثابت ہے، جیسے کہ قرض خواہ میں کہ جب وہ اپنے مفلس مدیون کے لیے گواہی دے، اور ہماری دلیل وہ حدیث ہے کہ جسے ہم روایت کر چکے، اور اس لیے کہ نفع عام طور پر متصل ہوتا ہے اور وہی مقصود ہے، پس وہ من وجہ اپنے آپ کے لیے گواہ بنے گا یا متہم ہوگا، برخلاف قرض خواہ کی گواہی کے کہ اس کو مشہود بھی پر ولایت حاصل نہیں ہے۔ قال ولا تقبل شہادت احد الزوجین للآخر، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حق میں گواہی دینا اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے مابین۔ ائمہ ثلاثہ یعنی احناف، مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں میاں بیوی کی گواہی ایک دوسرے کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے ہاں قبول کی جائے گی۔ ان الاملاک بینہما متمیزۃ، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے املاک ایک دوسرے سے الگ الگ ہے اور قبضہ بھی دونوں کا الگ الگ شمار کیا جاتا ہے، تو جب املاک بھی الگ ہے اور قبضہ بھی الگ الگ شمار کیا جاتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے گواہی دینے میں چونکہ کوئی تہمت نہیں ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کے حق میں گواہی قبول ہوگی۔ ولا معتبر بما فيه من النفع، یہاں سے ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بیوی اگر شوہر کے حق میں گواہی دے تو اس میں تو بیوی کا نفع ہے، کیونکہ شوہر کے ذمے بیوی کا نفقہ واجب ہے، تو جب شوہر کو مال ملے گا وہ مال بیوی کو دیا جائے گا، لہٰذا بیوی کی گواہی شوہر کے حق میں قبول نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے یہ دیا ہے کہ نفع چونکہ ضمناً ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور بطور توضیح اور تائید کے ایک مثال پیش فرمائی ہے کہ ایک شخص کا کسی کی ذمہ قرض ہے اور وہ مقروض مفلس ہے، تو ابھی قرض دینے والا اس کے لیے اگر گواہی دے کہ اس مقروض کا فلاں کے ذمے قرض ہے تو یہ گواہی قبول کی جاتی ہے، اگرچہ اس میں قرض دینے والے کا نفع ہے کہ جس پر مقروض کا دین ہے وہ جب اصول کرے گا تو اس میں سے اس قرض دینے والے کو بھی ملے گا، لیکن اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ ضمنی ہے اور ضمنی چیز کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وَلَنَا مَا رَوَيْنَا، احناف کی دلیل ایک تو وہ روایت ہے کہ جو سابق میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عموماً میاں بیوی کے مابین منافع وہ متصل ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے املاک سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، اور یہی مقصود ہے، لہٰذا اگر ایک دوسرے کے لیے گواہی دیں گے تو یہ من وجہ اپنی ذات کے لیے گواہی ہوگی جو کہ غیر معتبر ہے۔ او یسیر متہمن، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ منافع مشترک ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے تہمت آئے گی کہ اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے شخص گواہی دے رہا ہے، اس وجہ سے ایک دوسرے کے لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ان دونوں کے مابین رشتے ازدواج ہے، تو اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ بخلاف شہادت الغریم، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مثال پیش فرمائی تھی تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے مال سے نفع حاصل کرنا براہ راست ہوتا ہے اور ایسا تصرف کرتے ہیں جیسا کہ کوئی شخص اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرتا ہے، تو اس وجہ سے نفع کا اعتبار کرتے ہوئے ایک دوسرے کی گواہی ایک دوسرے کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، اور جہاں تک
قرض دینے والے کی گواہی کی بات ہے کہ وہ مقروض کے حق میں گواہی دیتا ہے تو قبول ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض دینے والے کو مقروض کے مال پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے اور براہ راست اس کو استعمال نہیں کر سکتا، بلکہ جب مقروض کے پاس کوئی مال ثابت ہوگا تو قاضی صاحب اس کے مال میں سے کچھ اس کو دے دیں گے۔ تو اتنے بڑے فرق کے باوجود ایک دوسرے پر قیاس کرنا یا بطور تائید پیش کرنا قرین انصاف نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔